کم پھیل سکے، یعنی کہ آپ نے پازیٹیوٹی پھیلانی ہے۔ سوشل میڈیا کا دور ہے تو اس بھاگم بھاگ میں ہم اس قدر سوشل میڈیا دیکھ دیکھ کے ریلز، ویڈیوز، یہ سب کچھ دیکھ دیکھ کے اس قدر یوزڈ ہو گئے ہیں کہ نیگیٹیوٹی جو ہے وہ ہمارے اندر آٹومیٹیکلی بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور یہ ہم جان بوجھ کے نہیں کرتے ہیں، یہ انجانے میں ہو رہا ہے۔ اور یہ جو انجانے میں نیگیٹیوٹی کا ہم شکار ہوتے جا رہے ہیں، یہ نیگیٹیوٹی معاشرے میں ایک بہت زیادہ مشکلات کو بڑھانے کا باعث بن رہی ہے، رشتوں میں دوریوں کا باعث بن رہی ہے، سبب بن رہی ہے۔ ہمارے دوستیاں، ہماری رشتہ داریاں، ہمارے خوبصورت رشتے، ہمارے جو تعلقات ہیں، ان میں جو نیگیٹیوٹی ہے وہ اس سوشل میڈیا کی وجہ سے ہے۔ سوشل میڈیا کو الزام ہرگز سراسر مورد الزام ٹھہرانا بھی یہاں پر غلط ہوگا، کیونکہ ہر چیز کے دو استعمال ہوتے ہیں، ایک نیگیٹیو ہوتا ہے، ایک پازیٹیو ہوتا ہے۔ تو آپ نے اب دیکھنا یہ ہے کہ آپ نے اس کا پازیٹیو استعمال کرنا ہے یا پھر نیگیٹیو استعمال کرنا ہے، اور آپ نے سیکھنا کیا ہے۔ تو جی میسج یہی ہے کہ اپنے ارد گرد اپنے جتنے بھی آپ کے چاہنے والے ہیں، آپ کے دیکھنے والے ہیں، لوگ ہیں، ان کے لیے آپ پازیٹیوٹی کا باعث بنیں اور اپنی خوشیوں کو انجوائے کرنا سیکھیے۔ آپ کوشش کیا کیجئے کہ آپ کی زندگی میں جو ہے اس کو انجوائے کریں، اور جو نہیں ہے صرف اس کو ہی ایک کاز بنا کر کے ہر وقت اسی نہ لگے رہیں، اسی غم میں، اسی پریشانی میں کہ میرے پاس یہ چیز نہیں ہے، میرے پاس فلاں ہوتا تو شاید یہ نہ ہوتا۔ ایسا نہیں ہوتا۔ آپ ڈھونڈیے، کوشش کریں، ڈھونڈیں کہ آپ کی زندگی میں جو اچھی چیزیں ہیں آپ ان کی قدر کریں۔ قدر کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو مزید نوازیں گے۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا پیغام۔ اب جی ہمارے پروگرام کا پہلا سیگمنٹ جو ہے آج انتہائی امپورٹنٹ سیگمنٹ ہے۔ آج ہم پروگرام میں بات کریں گے مارننگ شو میں آلٹرنیٹیو ڈسپیوٹ ریزولوشن لا۔ یہ ہے کیا، اس کی اہمیت کیا ہے، اور یہ کتنا سود مند ہے؟ اس پر بات کرنے کے لیے ظاہر ہے میں اور آپ ہم سب کی اویئرنیس کے لیے یہ سیگمنٹ ہے۔ تو اس کو یہ لا کیا کہتا ہے، کس طرح سے ہم اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، پاکستان میں ہی کیا یہ لا ہے، یا پاکستان سے باہر جو کنٹریز ہیں، دیگر ممالک ہیں، وہاں پر بھی یہ لا جو ہے وہ لاگو ہوتا ہے۔ تو یہ ایک ماہر قانون ہی ہمیں بتا سکتے ہیں۔ تو ماہر قانون آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں ہمارے مارننگ شو کے سیٹ پر موجود ہیں جناب زاہد جاوید بٹ صاحب۔ آپ ایکس اسسٹنٹ اٹارنی جنرل بھی رہ چکے ہیں، بہت شکریہ آپ آئیں، آپ کو ویلکم کرتے ہیں اپنے مارننگ شو میں۔ سر، یہ جو لا ہے، یہ آلٹرنیٹیو ڈسپیوٹ، یہ ہے کیا بیسیکلی؟ سب سے پہلے تو اس کی ڈیفینیشن کے بارے میں آپ سے جاننا چاہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیسیکلی یہ جو آلٹرنیٹیو ڈسپیوٹس ریزولوشن ایکٹ ہے، یہ 11 اکتوبر 2019 کو سب سے پہلے اس کا انعقاد ہوا، یا اس کا اجرا ہوا، یا اس کو قانون کا حصہ بنایا گیا 2019 میں، کچھ سال پہلے۔ جی 2019 میں یہ 11 اکتوبر 2019 کو یہ لایا گیا، ٹھیک ہے۔ اس میں یہ اس لیے لایا گیا قانون کہ جو ہمارے ٹریڈیشنل کورٹس ہیں، جو ہمارے ڈسپیوٹس ہیں، جو کورٹ میں چلتے رہتے ہیں اور لیٹیگنٹس بہت دیر تک، وہ آپ نے مشہور کہاوت سنی ہوگی کہ دادا کیس کرتا تھا تو پوتا اس کو جا کے فیصلہ اس کے دور میں ہوتا تھا۔ یہ اب کہاوت پرانی ہو گئی ہے، اب بہت ریپڈلی اس کے فیصلے ہونے شروع ہو گئے ہیں، قوانین میں بہت زیادہ ترامیم ہونی شروع ہو گئی ہیں۔ تو یہ بیسیکلی پنجاب ڈسپیوٹ الٹرنیٹیو ڈسپیوٹس اچھا، ویسے معذرت کے ساتھ خبریں تو ہم ابھی بھی ایسی رپورٹ کرتے ہیں۔ ابھی سزائے موت کا ایک قیدی تھا اور اس کی بریکنگ نیوز بھی کی تھی میں نے، مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ وہ بیچارہ، اس کو کب کی سزائے موت بھی ہو چکی ہوئی ہے کئی سال پہلے، تو وہ جی فیصلہ کیا ہوا ہے کہ بے گناہ ثابت ہو گیا وہ۔ تو فیصلے تو اب بھی ہمارے بڑی تاخیر سے ہوتے ہیں، اور اس طرح کے کیسز بہت سارے لو پولز ابھی بھی ہیں ہمارے قوانین میں، ہمارے عدالتی نظام میں، مگر اس کے ساتھ ساتھ ہمیں بہتری کی کوشش کرتے رہنا چاہیے، اور ہم کر رہے ہیں۔ حکومت بھی کرتی ہے، عدالتی نظام جو ہے وہ بھی کرتا ہے اس کو بہتر کرنے کی کوشش۔ تو جہاں یہ ڈسپیوٹس بہت زیادہ لمبے ہو جاتے ہیں اور لوگ لیٹیگنٹس بن جاتے ہیں، اور خاندان سے خاندان تر جو یہ پیشیاں بھگتتے رہتے ہیں اور معاملہ چلتے رہتے ہیں، اس کو ختم کرنے کے لیے یہ پنجاب ایکٹ آیا تھا 2019 میں، ٹھیک ہے۔ تو اس میں یہ بتایا گیا کہ جو ڈسٹرکٹ جج ہوگا، وہ کوئی سول کورٹ ہو یا کرمنل کورٹ ہو، جو بھی دو پارٹیاں جو کوئی ڈسپیوٹ کر رہی ہیں آپس میں، ان کی لیٹیگیشن چل رہی ہے، وہ اس کو اس کورٹ پہ لے جانا چاہتے ہیں
दोनों अपनी कॉन्सेंट से अपनी एक दरख्वास्त की सूरत में आप वो जिस डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज को भिजवाते हैं, वो फिर आपका जो केस है उसको जैसे इसे कह लें पंचायती सालसी कह लें, वो फिर वहाँ जाता है। वो जो थर्ड पार्टी होती है बेसिकली वो कोर्ट होती है। अच्छा। वो उनको बिठा करके तो फिर कहती है कि ये आपका डिस्प्यूट है, इस पे आप किस तरह इसमें रिलक्टेंट होते हैं, आप किस तरह रिलक्टेंट होते हैं, इसमें किस तरह माफ़ी तलाफ़ी हो सकती है। दोनों पार्टियों को सुनकर इनको चाहते हैं कि अगर इसको ख़त्म करना चाहते हैं तो कुछ ले दे के असूल पे। ऐसा ही होता है ना कि एक बंदा लगा रहे कि नहीं जी मैंने तो सज़ा ही दिलवानी है, कानून उसको सज़ा नहीं देना चाहता या कानून उसको सज़ा देना चाहता है। वो केस अपनी मर्जी से अपनी मंशा से करने की बजाय वो जो सालिस होता है, वो जो सालसी अदालत होती है जिसको हम वो कोर्ट का नाम दिया गया है, वो सिविल जज ही होते हैं और एडिशनल जज ही होते हैं। अगर क्रिमिनल कोर्ट है तो कोई इसी एडिशनल जज के पास जाएगा। अच्छा। और या अगर वो दूसरा है तो वो सिविल जज। और ये कोर्ट्स भी डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज नॉमिनेट करता है एक नोटिफिकेशन के तहत कि ये कोर्ट आज से अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन एक्ट के तहत ये कोर्ट कहलाती है। तो इस तरह के मामला 2010 में 11 के बाद मेरे ख्याल जब मंसूर अली शाह साहब हमारे चीफ जस्टिस थे तो उन्होंने इस पे दोबारा जरा काम किया। पहले को ये काम सुस्त हो गया था, मतलब लोग नहीं लेके जाते थे, तो वो उन्होंने इसको दोबारा एक्टिवेट किया और फिर ये जो अल्टरनेट डिस्प्यूट मतलब रेजोल्यूशन एक्ट था इसको लागू किया गया और कोर्ट्स को नॉमिनेट किया गया। बहुत सारे लोगों ने अपने जो केसेस है वहाँ शिफ्ट करवाए जो नहीं चाहते थे कि लिटिगेशन चले, तो वो हल होना शुरू हुए। बेसिकली होता ये है कि जब तक मैं ना चाहूँ या आप ना चाहे, दो जो फ्रीक हैं वो अगर नहीं चाहते, वो लिटिगेशन में ही पड़े रहते हैं, तो वो मामला हल नहीं होता। ठीक है, तो वो नहीं जा सकते। अच्छा, जब भट्ट साहब आप बता रहे हैं कि इस तरह की कोर्ट्स बन चुकी हैं, तो इसके बावजूद लोग फिर क्यों नहीं ऐसी कोर्ट्स में जाते, पेशियां भुगतते रहते हैं? इसकी रीज़न क्या है? लोगों को तो चाहिए ना कि जल्द अज जल्द फैसला हो जाए। हाँ, ये इसमें ये एलिमेंट ज़रूर हो सकता है कि उनकी मर्जी और मंशा का एक वो आ जाता है उनसर, जैसे आप कह रहे हैं कि वो सज़ा दिलवाना चाहते हैं। ठीक है, अभी आपने अपने इंट्रो में जो बात कही थी कि नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी, इसमें एक बड़ी अहम चीज़ है जिसको ईगो कहते हैं। जब तक हमारे लोगों में ईगो वाला आंसर नेगेटिव रहेगा, ईगो एक होती है, हर इंसान के अंदर ईगो होती है, मगर उस ईगो को आपको मारना पड़ता है। अगर आपने पॉजिटिव करना है कोई काम तो अपनी ईगो को मारना पड़ता है। ईगो बड़ी बुरी चीज़ है। तो यहाँ पे जो मुकदमात अदालतों में आते हैं बेसिकली ज़्यादातर लोग उसमें ईगो का शिकार होते हैं, इसलिए नेगेटिविटी आ जाती है। अब मैं ज़्यादा दूर नहीं जाता, फैमिली कोर्ट्स ले लें। हाँ जी। अभी लेन देन के मामला जो हो, पैसे के मामला हैं, जो प्रॉपर्टीज, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह किसी दुश्मन को भी ना लेकर जाए। ऐसे ऐसे मनाजिर, ऐसे ऐसे सीन होते हैं कि वो मैं कहती हूँ कि एक नॉर्मल इंसान, मेरे जैसा बंदा जो है वो नहीं देख सकता। छोटे छोटे बच्चे, औरतें, मर्द आपस में वो मियाँ बीवी के उन लड़ाई झगड़ों की वजह से छोटे छोटे बच्चे रोते हैं। वहाँ पे ईगो है ना, वहाँ पे सिर्फ ईगो है। और वकील तरले कर रहे होते हैं, वकील उनके बस पैरों को हाथ नहीं लगाते, मिन्नतें कर रहे होते हैं कि कोई मार्जिन निकाल लें, कोई मार्जिन निकाल। वकील के अलावा जो कोर्ट है ना, बेसिकली जिस कोर्ट में वो कोई खोला का दावा दायर होता है या कोई फैमिली कोर्ट में बच्चों का दावा दायर होता है, जो जज साहबान होते हैं ना फैमिली कोर्ट के, वो भी इनको बिठा के ना दोनों मियाँ बीवी को रिकॉन्सिलिएशन के लिए टाइम देती है, उनकी काउंसलिंग होती है। मगर वो ईगो वाला मामला जो मैंने पहले बताया आपको, वो जो ईगो होती है ना, वो ना औरत की मरती है ना मर्द की मरती है। और वो ईगो का शिकार होते हैं, वो एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए फिर अपने केसेस में वो लगे रहते हैं। एक कोर्ट से दूसरी कोर्ट, दूसरी कोर्ट से तीसरी कोर्ट, खत्म ही नहीं करते लोग मामलात को। तो ये बड़ा अच्छा एक तरीका है जो अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन एक्ट था, एडीआर लॉ जो है, बेसिकली एडीआर कोर्ट्स हम इसको कहते हैं, कोर्ट्स कहते हैं। स्पेशल लॉ के बाद कोर्ट्स का वजूद आया ना, तो वो कोर्ट्स इस मामलात को हल करवाती है। बड़ा अच्छा तरीका है, इससे लिटिगेशंस खत्म हो सकती हैं, इससे मामलात मुआशरा सुधर सकता है और इसमें हमारा जो एक इंसानी पहलू है वो उजागर हो सकता है और हम अपनी लिटिगेशन खत्म कर सकते हैं। अच्छा सर, ये जो आप बता रहे हैं कोर्ट, इस लॉ के अंडर कौन कौन से केसेस जो हैं वो हल हो सकते हैं इसमें? देखिए, इसमें सबसे पहले तो मैंने फैमिली कोर्ट्स बताया, फैमिली कोर्ट्स वाले भी अपना मामला लेके जा सकते हैं। इसमें जो पैसे का लेन देन होता है वो वाला मामला लेके जा सकते हैं, जो रिकवरी सूट्स जिसे कहते हैं हम। इसके अलावा आप अपना क्रिमिनल सूट्स लेके जा सकते हैं, कोई भी हो,
کرمنل بے شمار ہیں، لڑائی جھگڑے کے ہیں، مار کٹائی کے ہیں، چیکس کے معاملات ہیں، جو بھی کرمنل معاملات ہیں وہ بھی لے کے جا سکتے ہیں. ایوری کائنڈ آف جو ہے نا آپ کا معاملہ جو لٹیگیشن، ایون قتل تک بھی جا سکتا ہے. اچھا جی اس میں کوئی معاملہ نہیں ہے. سارے مقدمات جو آپ لٹیگیشن جس کی لمبی ہو سکتی ہے وہ وہاں پہ جا سکتے ہیں. صحیح. اور وہ اپنے معاملہ، مگر بات یہ ہے کہ دونوں پارٹیز کو اس پہ ایگری ہونا پڑتا ہے. ایک پارٹی جانا چاہتی ہے، دوسری پارٹی کہتی نہیں میں تو نارمل کورٹ میں، وہ جج مجبور اچھا ہوتا ہے. بٹ صاحب آپ کا ایکسپیرینس کیا کہتا ہے؟ ظاہر ہے یا سول جج آپ نے بتایا، سیشن جج جو ہیں وہی جو ہے وہ منتخب کرتے ہیں یا وہ کیس لگاتے ہیں. کس طرح کے سین ہوتے ہیں، کیا مناظر ہوتے ہیں؟ بیسیکلی تو ان کا کردار ہوتا ہے نا کہ بیچ میں کہ آپ نے ان کو افہام و تفہیم سے معاملات کو حل کروانا ہے. آپ نے کیا ایکسپیرینس کو شیئر کرنا چاہتے ہیں؟ بیسیکلی دیکھیں جی، جو قانون کی بات ہے، جو میرے ایکسپیرینس کی بات ہے، وہ تو یہ ہے کہ جب کوئی کسی کے خلاف انلیگل ایکٹ کرتا ہے ہاں جی وہ جا کے اس کی ایف آئی آر درج کرواتا ہے. جی ایف آئی آر کے بعد جو اس کا پروسیجر ہے وہ باقاعدہ پولیس اس کا چالان بناتی ہے اور کورٹ میں بھجوا دیتی ہے. ٹھیک ہے. وہاں پہ ان کے شہادتیں ہوتی ہیں، آرگومنٹس ہوتے ہیں، بحث ہوتی ہے، پھر اس کے بعد جو عدالت ہوتی ہے قانون کے مطابق اس کا فیصلہ کر دیتی ہے. اب وہاں پہ وہی بات آ گئی، صبر و تحمل والی، ایگو والی، اور نیگیٹیوٹی چھوڑ کے پازیٹیوٹی والی. ہاں جی. تو یہ سب سے بڑی بات ہے اس میں اویئرنیس کی. جب تک ہم میں اویئرنیس نہیں آئے گی، ہم لوگ خود نہیں چاہیں گے کہ ہم اپنے معاملات کو حل کریں اور جلدی حل کریں. دیکھیں کوئی بھی معاملہ جو عدالت میں جاتا ہے وہ سول ہو، جیسے عورت ہی کوئی طلاق کا دعویٰ دائر کر دیتی ہے، مرد ادھر سے آ کے کہتا ہے نہیں میرے چھوٹے بچے میں اس کو طلاق نہیں دینا چاہتا، اس کو سمجھائیں، یہ معاملات ہیں جو اس کی فلاں اس کی ڈیمانڈز ہیں وہ میں اس کی پوری کرنے کو بھی تیار ہوں. مگر وہ جو میرے تجربے میں شامل ہے، عورت بیسیکلی معذرت کے ساتھ وہ تھوڑی نا پیچھے سے جو اس کو فیڈ کیا جا رہا ہوتا ہے نا، اس کی سہیلیاں ہوں یا اس کی ماں ہو یا اس کی بہنیں ہوں، جو اس کو فیڈ کیا جا رہا ہوتا ہے نا، بیسیکلی وہ غلط ہے. اب عورت اور مرد کا اللہ نے اتنا اچھا اور پیارا رشتہ بنایا ہے کہ یہ سب سے اہم رشتہ ہے، اور اسی سے ہمارا معاشرہ جنم لیتا ہے، معاشرہ آگے بڑھتا ہے، نسلیں بڑھتی ہیں. تو یہیں سے اگر گڑبڑ ہو جاتی ہے، یہیں پہ آپ ہم آہنگی نہیں ہوتی، تو وہ ایک اچھا معاشرہ بھی جنم نہیں لے سکتا. اپنا ایکسپیرینس شیئر کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں، اور یہ صرف سیکھنے کے لیے، اس طرح کے جو سیگمنٹس ہوتے ہیں اویئرنس کے لیے ہوتے ہیں. بٹ صاحب ہم نے اپنے ناظرین کے لیے رکھے ہوتے ہیں، اسے سیکھا کیا کیجئے. اور سیکھنا بیسیکلی آپ کے لیے ہی فائدہ مند ہے، صرف اپنے لیے نہیں بلکہ آپ کے ارد گرد کے جو لوگ ہیں آپ ان کو بھی سمجھاتے ہیں، ان کو سکھاتے ہیں. اور خواتین کی یہاں پر بٹ صاحب اگر مثال دے رہے ہیں، بات کر رہے ہیں، تو آپ نے اس کو نیگیٹو نہیں لینا، سیکھنا ہے اس سے. میرے گھر میں بھی بیٹیاں ہیں، میرے گھر میں میری بیوی ہے، میری بہنیں ہیں، ہم ان کو بھی یہی سمجھاتے ہیں. بذات خود میں چونکہ خاتون ہوں، ظاہر ماں بھی ہوں، بیوی بھی ہوں، تو میرے پہ بھی ایک بڑی ذمہ داری ہے. اور مجھے خود ریئلائز ہوتا ہے سم ٹائمز کچھ ایسے ایشوز، لڑائی جھگڑے ہر گھر میں ہو جاتے ہیں. یہ رشتے کی خوبصورتی ہے میاں بیوی کے، تو ایک حصہ ہے بہت لازمی جزو ہے اس کو کہیں گے. تو مجھے ریئلائز ہوتا ہے کہ نہیں، اگر میں اس وقت چپ کر جاتی یا میں سن لیتی تھوڑی دیر کے لیے، صبر اور خاموشی بڑی اچھی بات نہ بڑھتی. یہ مرد پہ بھی لاگو ہوتی ہے، صرف عورت پہ نہیں. یہی باتیں مرد پہ بھی لاگو ہوتی ہیں کہ اگر اس کو کسی اپنی بیوی کی بات بری لگتی ہے تو وہ کسی وقت اس کو اوائڈ کر لے. ہاں جی، اوائڈ کرنا ہی سب سے بڑی بہادری ہے، صبر کرنا ہی سب سے بڑی بہادری ہے. ایسا ہی. اچھا، یہ جو ADR لا ہے بٹ صاحب، اس کے کوئی نقصانات بھی ابھی تک دیکھنے میں آئے؟ نقصانات اس کے یہ ہیں جی کہ بعض اوقات میں نے دیکھا ہے جھگڑے ہو جاتے ہیں. پہلے دونوں پارٹیز وہاں پہ دے دیتی ہیں، مگر وہاں پہ جیسے میں نے پہلے بتایا نا کہ پیچھے سے جو سخاوت ہوتی ہے نا، جو پیچھے سے فیڈ بیک ہوتی ہے، سم ٹائم دونوں فریق راضی ہو جاتے ہیں، فریق کے رشتہ دار نہیں راضی ہوتے، فریق کے پیچھے والے وہ کہتے ہیں نہیں اینو جا کے اس طرح کر دیں، اینو جا کے اس طرح کر دینا. تو وہ پھر بعض کا جھگڑے ہو جاتے ہیں. پھر کورٹس بھی اوائڈ کرتی ہیں، ان کو فوراً ان کو واپس بھجوا دیتی ہیں کہ جائے آپ جا کے اپنا نارمل کورٹس بھی کروائیں. تو یہ نقصانات یہ ہیں کہ وہاں پہ جھگڑے ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، اور کورٹس بھی بڑی اچھی طریقے سے پہلے ان کو پوچھ کے اچھی طرح ان کی کانسیپٹ لے کے پھر وہ الٹرنیٹیو ڈسپیوٹ ریزولوشن ایکٹ میں جو بھیجواتی ہیں. تو اگر وہاں پر بھی کوئی حل نہیں نکلتا ہے تو پھر اس کے بعد اور کیا آپشن؟ اللہ لا کے مطلب اس کے بعد تو اللہ ہے جی. جامع قانون بھی جواب دے دیتے ہیں. ملک اور قانون جو آپ کو پرووائڈ کر رہا ہے، جو ملک ہے، جو ملک نے قوانین بنائے ہیں، وہ ایک آپ کا نارمل لا چل رہا ہے، ایک نارمل پروسیس چل رہا ہے کہ جس میں کوئی جرم کرتا ہے تو اس کو اس کی سزا ملتی ہے. تو اگر آپ اپنا معاملہ حل کرنا چاہتے تو اس کے لیے ایک ثالثی عدالت بنا دی ہے. ٹھیک ہے، اگر وہ ثالثی عدالت میں بھی اپنا معاملہ حل نہیں کر سکتے تو پھر آپ کا اللہ وارث ہے.
پھر آپ کو سزا ملنی ہے یا ان کو ملنی ہے یا ان کو ملنی ہے. دیکھیں بیسیکلی ہر وقت ہر بندہ ہر جگہ پہ غلط نہیں ہوتا. بعض اوقات وہ غلطی کر رہا ہوتا ہے مگر بعض اوقات وہ اپنی جگہ پہ صحیح ہوتا ہے. مگر اگر صحیح ہوتے ہوئے بھی آپ کو پتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو حق پہ ہوتے ہوئے بھی اپنا حق چھوڑ دے اور کہے میں معاف کرتا ہوں تو اس کو میں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں. اس سے بڑی بات اور کیا ہے. ہمارے پاس آخر کار جا کے مسلمانوں کے لیے ایک جنت ہی تو ہے کہ جس کی ہم اللہ نے وعدہ کیا کہ اچھے کام کرو گے تو یہ اتنا اچھا کام ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کا وعدہ فرمایا. تو صبر، تحمل اور بردباری اور سب سے بڑی چیز ایگو کا مارنا. جو ایگو ہے نا بیسیکلی یہ شیطان کا ایک سبق ہے بالکل جو انسان کو بہکاتا ہے، انسان کو ورگلاتا ہے اور بتاتا ہے کہ نہیں تم صحیح ہو حالانکہ انسان غلط ہوتا ہے. تو وہاں پہ جو اپنے آپ کو کنٹرول کر لیتے ہیں، جو آپ کو اس چیز کو سمجھ جاتے ہیں، وہ کامیاب انسان کہلاتے ہیں. تو اس لیے یہ جو عدالتیں ہیں یہ بنائی ہی اسی لیے گئی ہیں کہ لوگ اپنے معاملات کو جلد از جلد حل کریں. اور جو پروسیجر ہے وہ جو رش پڑا ہوا ہے اور یہ جو ہم عدالتوں کو الزام دیتے ہیں کہ نہیں جی پیشیوں پہ پیشیاں بھگتنی پڑ رہی ہیں، بٹ صاحب یہ پھر میں کہوں گی کہ یہ ADR لاء کے بعد ایک الزام ہی ہے. نہیں اس میں تو پھر میں اپنے خود کو بھی مورد الزام ٹھہراتا ہوں اپنی کمیونٹی کو کہ ہم لوگ بھی تھوڑا سا ہمارا جو ہے نا وہ چینج ہو گیا ہے. اب وکیل تاریخیں لیتے ہیں، عدالتیں کہتی کہ وکیل تاریخیں لیتے ہیں اور اس میں شک نہیں ہے کہ وکیل ہی تاریخیں لیتے ہیں. عدالت بعض کا تاریخیں نہیں دینا چاہتی. بہت سے فاسٹ طریقے آئے ہیں معاملات کو جلد از جلد حل کرنے کے. مگر اگر یہی معاملات اگر سلجھنے شروع ہو جائیں وہ ثالثی کونسل پہ تو وہ ان ایکسپینسیو ہے. اس میں کوئی آپ کی کاسٹ نہیں ہے، آپ نے کوئی وکیل نہیں کرنا آپ نے. جی اس میں وکیل کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. تو یہاں پہ تو وکیلوں کی ضرورت پڑتی ہے نا نارمل کورٹس میں. تو وہ ایک پہلو یہ بھی ہے کہ ہماری کمیونٹی بھی بعض اوقات میں نے سنا ہے کہ ہماری کمیونٹی بھی اس کے خلاف نہیں چاہتی ہے کیونکہ پھر ظاہر ان کی فیس ہی نہیں. جی آپ نے دیکھا ہوگا کہ پرانے دور میں گاؤں میں پنچایتیں لگتی تھیں. ایگزیکٹلی میں اسی طرف آنے لگی تھی اور عدالتی نوٹیفیکیشن میں لائے بغیر پنچایتیں فیصلے کر دیتی ہیں. تو ان کی قانونی حیثیت کیا ہے؟ پنچایتوں کی قانونی حیثیت گاؤں لیول پہ تو بہت اچھی ہے. ٹھیک ہے، وہ اس کو لاء کا حصہ سمجھا جاتا ہے. اگر کوئی تھانے کچہری نہیں جانا چاہتا پنچایت میں اپنا فیصلہ لے جاتا ہے تو وہاں گاؤں کا جو مکھیا ہوتا ہے، جو سرپنچ ہوتا ہے، جو سربراہ ہوتا ہے، وہ بٹھا کے دونوں خاندانوں کو ان کا آپس میں تصفیہ کروا دیتا ہے. بڑے بڑے فیصلے ہوتے رہے ہیں. انگریز دور میں جب یہ معاملہ چلتے تھے تو پنچایتوں میں ہی فیصلے ہوتے تھے. ایون انگریز آگے بیٹھتے تھے پنچایتوں میں وہ فیصلے سننے کے لیے. ٹھیک ہے، مگر ہماری بدقسمتی میں معذرت کے ساتھ کہوں گا ہمارے معاشرے میں یہ رواج عام پا گیا تھا کہ جو بدماش سے جو لوگ جو انفیئر مینز کے ساتھ اپنے کنٹوٹے جسے کہتے ہیں انہوں نے مقام بنایا معاشرے میں. بہت ساری بدماشی والا عنصر اڈے بنا لیے باقاعدہ. ٹیپو ٹرکوں بڑا مشہور اڈا لاہور میں ایک ٹیپو ٹرکوں والے کا اڈا مشہور ہوتا تھا. اب وہ دیکھیں نا وہ بدماشی کتنی دور تک گئی، ان کے کتنے لوگ مارے گئے، نسلیں کی نسلیں برباد ہو گئی. کیا حاصل؟ کچھ نہیں حاصل. سب کچھ ادھر ہی رہ گیا، سب چلے گئے. تو کہنے کا مطلب یہ نشان عبرت ہے نا، یہ وہی بات پھر سیکھنا آپ نہیں ہے. میں بات وہ مکمل کرنا چاہ رہا تھا کہ لوگوں نے فیصلے ان کے پاس لے جانے شروع کر دیے. لوگ اپنی پنچایتیں بدماشوں کے پاس بٹھانے شروع کر دیے جو خود کریمنل ہوتے تھے. تو وہ کیا فیصلے کریں گے؟ تو وہ اس ٹرینڈ کو ختم کرنے کے لیے بھی پھر حکومتوں نے سوچا کہ اس طرح کی کورٹس بنا دی جائیں کہ اگر ثالثی فیصلے کروانے ہیں، بغیر کسی خرچے کے فیصلے کروانے ہیں تو وہ وہاں پہ چلے جائیں. وہ آپ نے پرانی مثال سنی ہوگی، ایک بندر تھا جو 2 بلیوں کی لڑائی ہوگی ایک روٹی پہ، تو وہ بندر روٹی توڑ کے ساری کھا گیا، ادھر سے ادھر. آخر میں بلیوں کو کچھ بھی نہیں ملا. تو بدماش لوگ تو پھر یہی کرتے تھے. کسی کی پراپرٹی کا ڈسپیوٹ آتا تھا تو وہ پراپرٹی ادھر ادھر کر کے وہ چاہتے تھے کہ پراپرٹی پہلے میرے قبضے میں آ جائے، دونوں پارٹیوں کو فارغ کروا دیتے تھے. یہ بھی ہوتا رہا. پھر اس چیز کو ختم کرنے کے لیے یہ چیزیں لائی گئیں تاکہ ملک جو ہے نا بہتر ADR لاء یعنی کہ ADR کورٹس بنائے گئے. اور یہ بڑی فائدہ مند چیز ہے. بڑا آپ نے ویلڈ پوائنٹ یہاں پہ ریز کیا ہے. آپ نے کہا ہے کہ اس میں کوئی خرچہ نہیں آپ کا ہوگا، آپ کو وکیلوں کو فیسیں نہیں دینی پڑیں گی. تو آپ کو یقیناً آپ کو ADR جو کورٹس ہیں ان میں جانا چاہیے. یہ آپ کی اویئرنیس کے لیے ہے، وہاں رجوع کرنا چاہیے. اور اس میں تاریخیں بھی جو ہے وہ تاریخ پہ تاریخ اور پیشیاں جو ہیں وہ نہیں ہوں گی. فیصلے بھی میرٹ پر ہوں گے.
डायरेक्टली जल्दी होंगे। अच्छा बट साहब, क्या पाकिस्तान में ही सिर्फ ये हैं ADR लॉ है या कोर्ट्स हैं या ग्लोबली भी हैं? ये ऑल ओवर द वर्ल्ड आपने देखा होगा कि बाहर के ममालिक में जब कोई डिस्प्यूट, कोई भी डिस्प्यूट था, कोई भी केस आता है, जी जी, तो सबसे पहले वो जो कोर्ट है दोनों वकीलों को बुला लेती है और दोनों वकीलों को ये सौंपती है काम कि आप दोनों पार्टीज का आपस में बिठा के डिस्प्यूट हल करवा दें। ठीक है जी। बाहर में ज़्यादा टॉर्ट लॉज होते हैं, टॉर्ट के केसेस होते हैं, वो जैसे किसी की आइसक्रीम में से कोई गलत चीज़ निकल आई, किसी की पेप्सी से बोतल से कोई गलत चीज़ निकल आई, तो वो सू कर देते हैं। तो वो जब केस कोर्ट में फाइल करते हैं हर्जाने के लिए, जुर्माने के लिए, तो कोर्ट दोनों वकीलों को कहती है कि इनको आपस में बिठा दें। कोई सिविल केस होता है, फैमिली मैटर्स होते हैं, बाहर के निज़ाम में तो हर वो, मैं माजरत के साथ कहूंगा, जी हाँ, जी हाँ। हम लोगों ने बुरी बातें अडॉप्ट कर ली हैं और अच्छी बातें छोड़ दी हैं। जी हाँ। उन लोगों ने वो हमारी अच्छी बातें अपना ली हैं और वो अपने केसेस को जल्द से जल्द सॉल्व करते हैं। अब जापान में देख ले, क्रिमिनल रेशो ना होने के बराबर है, 0 क्राइम है, 0% क्राइम है वहां पे। उन लोगों ने अवेयरनेस ली है, उन लोगों ने अपनी तवज्जो दूसरी तरफ की जी है, हाँ। मुल्क की तरक्की की तरफ, इंसानियत की फलाह बहबूद की तरफ। हम लोग तो मतलब उलट साइड पे जा रहे हैं ना। हमारे कवानीन भी बनते हैं तो गरीबों के लिए बनते हैं, अमीरों के लिए कोई कानून नहीं है। हमारे मसावात इस्लाम में है मगर यहाँ हमारे मसावात नहीं है। आपने थाने कचहरियों में भी देखा होगा कि जो अमीर है, जो असर रसूख रखने वाला है, वो मुकदमा भी जीत जाता है, वो पुलिस से मार भी पड़वा लेता है, वो सारी पुलिस को अपने अंडर भी कर लेता है। तो यहाँ पे जब तक ये निजाम थाने कचहरियों में जाने की तो नौबत ही नहीं ना वो आने देते, जो आपको पता है, अमीर लोग तो उनके लिए कानून ही कोई नहीं है। हाँ। अभी अब मजेदारी की बात बताता हूँ, ये लेटेस्ट इश्यू जो 27वीं तरमीम आई है, इसमें क्या किया गया है, बड़े लोगों को माफी, तो छोटे लोगों को पकड़ के मारे जाएं और आप उनको CCD बना लें और पकड़ पकड़ के बेगुनाह लोगों को भी मार रहे हैं। जहां सही लोगों को मार रहे हैं, CCD वाले उन लोगों को भी मरवा रहे हैं जो बड़े बड़े लोग मरवाना चाहते हैं जिनको। हाँ, ऐसा भी हो रहा है, ऐसा ही है। ठीक है। तो यहाँ पे तो कहीं और कानून का गलत इस्तेमाल जो है ना वो बुरा है। पाकिस्तान में कानून बेसिकली है ही बना ही अमीरों के लिए, गरीब के लिए। अच्छा, कानून पे इम्प्लीमेंटेशन गरीब के लिए बना, अमीर के लिए कोई कानून, अमीर के लिए कोई कानून नहीं। वो हर कानून से मुबर्र रहा है, यही बात मैं उसके लिए कोई वो ना तो कोर्ट कचहरियों तक तो बात जाने नहीं देते, थाने तक वो तो कुछ लो दो और मामलात हल। आपने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे होंगे, बड़े लोगों के बच्चों ने गाड़ी के नीचे बंदा दे के मार दिया, बाद में पैसे दे के खत्म कर दिया। ऐसे ही अमेरिका जैसे मुल्क ने हमारे पाकिस्तान में आके वो जो क्या था, रेमंड डेविस जिसने सरेआम 2 बंदे कत्ल कर दिए और उसको पैसे दे के उनको विजय दे के खत्म कर दिया। तो ये कानून की जो हुक्मरानी है ना, कानून में हमेशा अपने प्रोग्राम में कहता हूँ, एक अवेयरनेस और एक कानून, जब तक इन पे इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगी हम लोग मतलब तरक्की नहीं कर सकते। एक अच्छा मुआशरा हम लोग करते हैं, इम्प्लीमेंटेशन मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास करते हैं, लेकिन सबके लिए कानून बराबर होना चाहिए। बहुत शुक्रिया जावेद भट्ट साहब आपके वक्त के लिए।